السلام علیکم مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. ڈیلی ریفلیکشن میں آج خودکشی کی کچھ ڈائمینشنز پر گفتگو ہوگی. موجودہ دور میں خودکشی کے رجحانات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کچھ کیس تو رپورٹڈ ہیں جبکہ بہت سے ان رپورٹڈ رہ جاتے ہیں. خودکشی کی گرچہ بہت سی معاشی، معاشرتی، سماجی اور نفسیاتی وجوہات ہیں، مگر اس حرام فعل پر عمل درآمد کرانے میں میڈیا کا بڑا اہم حصہ ہے. میڈیا کا رول کچھ اس طرح سے ہے کہ اکثر ڈرامہ سیریز میں ایک تو خودکشی کے رجحانات کو بڑھتا ہوا دکھایا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف خودکشی کے عمل کو آخری حل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. یوں نوجوان نسل جب کسی معاشی یا معاشرتی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ مایوسی کی آخری سطح پر پہنچ جاتی ہے اور اس بات پر پختہ یقین بھی کر لیتی ہے کہ خودکشی ہی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا واحد حل ہے، حالانکہ عافیت کے کئی اور در چوپٹ کھلے ہوتے ہیں. خودکشی جیسا خوفناک خیال اچانک سے انسان کے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے. ایسی ذہنی کیفیت رکھنے والے افراد جب کسی ڈرامہ یا مووی میں خودکشی کو ایک آخری آپشن کے طور پر دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی منفی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی شہ مل جاتی ہے. انہیں ایک تو اس حقیقت سے کم ہی آشنائی ہوتی ہے کہ خود کو ختم کرنا حرام موت ہے، نہ ہی انہیں یہ شعور رہتا ہے کہ مایوسیوں سے چھٹکارا پانے کے کئی اور خوبصورت آپشن بھی موجود ہیں. کاش ہم اپنے ارد گرد معاشرے کے ایسے ہی مایوس، رنجیدہ لوگوں کے لیے نئی زندگی جینے کے نئے نئے آپشن کھلے رکھ سکیں. ایسے افراد کو تھوڑا سا وقت دے کر بھی موت کے چنگل سے بچایا جا سکتا ہے. خودکشی سے منسلک ایک اور بھی باریک نقطہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم کبھی کبھار رشتے ناطے توڑ کر اپنے پیاروں سے منہ موڑ کر زندگی کو تنہائی کے ایسے ڈگر میں لے جاتے ہیں کہ جیسے خودکشی سی کر لی ہو. پھر کبھی کبھار حسد، بغض، کینہ، طمع، لالچ کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. غضب، غصہ، کدورتیں، نفرتیں ہمیں مار ڈالتی ہیں. جھوٹی آناؤں کے دلدل میں دھنس کر اپنے آپ کو ختم کر ڈالتے ہیں. روحانی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں. جیتے جی مر جانے کی یہ ساری کیفیتیں بھی خودکشی کے زمرے میں ہی آتی ہیں اور حرام ہی ٹھہرتی ہیں. ایک بات ذہن میں رہے کہ خود کو ختم کرنے کی سوچ رکھنے والے نوجوانوں میں خودکشی کے لحاظ سے ولنریبل افراد میں نہایت منفرد اور لامثال نوعیت کی خداداد صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. ان میں کچھ الگ سا کرنے کی بے پناہ قوتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. ایسی سوچ رکھنے والے انسان کی توجہ جب خودکشی سے ہٹ کر دوسری لاجواب نوعیت کی آپشنز پر ڈائیورٹ کی جاتی ہے تو زندگی کی رمق فوراً سے واپس لوٹ آتی ہے. ماضی کا مایوس شخص مستقبل میں انسانیت کے لیے روشنی کا مینار بن جاتا ہے. اناؤں کے پجاری، نفرتوں کے کھلاڑی کی زندگی امر ہو جاتی ہے. تو پھر آئیں کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ان تمام اقسام کی خودکشیوں، حرام اموات سے بچائیں، ایک دوسرے کے لیے جینے کا سبب بنیں، ایک دوسرے کی کامیابیوں کا وسیلہ بن کر رہیں. ہمارے ارد گرد ہر کوئی ویسی ہی خوبصورت زندگی جینا چاہتا ہے جس کے خود ہم خواہاں ہیں. ہمارے دائیں بائیں کوئی اور نہیں، ہم خود ہی ہیں. اپنی دائیں جانب کے عزیز و اقارب کو خوشیاں بانٹیں، خوشحالی آپ کے اپنے آنگن میں اتر آئے گی. اپنی بائیں طرف کے دوست، احباب، کولیگز کے غموں کا مداوع کریں، زندگی کے سارے ارمان خود بخود پورے ہوتے جائیں گے. آئیں بچپن کا بھولا بسرا ڈیوائن لیسن پھر سے یاد کر لیں. جس نے ایک شخص کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی.
اللہ حافظ.